بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نا مطاف میں بیٹھ کے کوشش کرتا ہوں آپ کو نا طواف کرنے کا طریقہ بتا دوں، میل اور فیمیل کا، مطلب کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے۔ سب سے پہلے تو آپ جیسے مطاف اترے، مطاف ہے یا اوپر کسی فلور پہ ہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ جیسے ہی آپ نیچے آ گئے، مطاف میں آئے، آ کے سب سے پہلے اس ٹائم نہ اس سے پہلے نہ بعد میں مرد استباح کرے گا۔ استباح کہتے ہیں دائیں کندھے کے نیچے سے، بغل کے نیچے سے کپڑا نکالنا اور اس کو لگا لینا، ٹھیک ہے؟ یہ سنت عمل ہے، اگر کسی کا اللہ نہ کرے کسی بھول سے رہ جائے تو کوئی بات نہیں، کوئی دم شم نہیں آتا، نہ صدقہ آتا ہے، لیکن وہ کیا۔ لیڈیز اپنے پردے کا اہتمام کریں گے، جوتے شوتے اپنے بیگ میں رکھ لیں۔ عذر کی ہو تو لیڈیز یا مرد کینچی چپل پہن کے، لیڈیز جوتا پہن کے طواف کر سکتی ہیں، عذر ہو تو، ویسے نہیں، تقوی درجہ ویسے ہی کریں عذر ہو تو۔ لیکن اگر کسی نے یوز کرنا ہے تو پھر پاک جوتے ہوں، صرف جو طواف کے لیے ہوں اسپیسیفک۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے حجر اسود کے قریب۔ حجر اسود کے قریب مطلب کہ اس کی سیدھ پہ ایک قدم پیچھے رہ کے پہلے آپ نے کرنا ہے، نیت کرنی ہے نا طواف کی، استقبال کرنا ہے، اللہ اکبر، جیسے ہم نماز میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑ نہیں دیتے، وہ ہو گیا استقبال۔ اس کے بعد آپ حجر اسود کی لائن پہ کھڑے ہو کے، رش ہو تو کوشش کریں تھوڑا جلدی میں کر لیں، چلتے چلتی نا، حجر اسود کی طرف دھیان کر کے۔ رش نہ ہو تو پھر آرام سکون سے بوسہ لینا ہے، ایسے اسٹریٹ ہاتھ کر کے نا دونوں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، وللہ الحمد نہ یاد ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر بھی کافی ہے، اور طواف شروع کر دینا۔ مرد پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا۔ رمل کہتے ہیں تھوڑا سا اکڑ کے چلنا، بھاگنا نہیں بس۔ اگر رش ہو تو پھر نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، بھول بھی گئے تو خیر ہے، سنت عمل ہے نا، لیکن یہ کرنا ہے۔ لیڈیز نے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جو کام۔ اچھا اگلی چیز وہ پوچھتے ہیں پڑھنا کیا ہے، جس کو جو آتا ہے پڑھے، کوئی اسپیسیفک دعا نہیں ہے، تیسرا کلمہ، درود شریف، دعائیں اپنی زبان میں، دعائیں قرآن کی تلاوت، کچھ بھی، لیکن دیکھ کے نہیں، زبانی پڑھنا ہے، دیکھ کے نہیں پڑھنا، یہ یاد رکھیے گا۔ لوگ دیکھ کے پڑھتے ہیں، یہاں ہوتا ہے ایک پڑھ رہا ہوتا ہے، باقی سارے پیچھے اس کے دہرا رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی نہیں کرنا۔ اس میں ایک اور چیز بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں تلبیہ کب تک پڑھنا ہے؟ جیسے ہی مطاف اترو، طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھتے رہیں، تو جیسے طواف مطاف اترو تلبیہ بند، بس اس کے بعد تلبیہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح پھر آپ نے طواف شروع رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ نے پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا۔ اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھنی ہے، طواف کرتے ہوئے سب سے بڑی غلطی، لوگ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، طواف نماز کے زمرے میں ہے، طواف کرتے آپ نے بیت اللہ نہیں دیکھنا، فوکس رکھنا ہے سجدے والی جگہ جیسی ہوتی ہے نا اسٹریٹ، اور دیکھ کے بس چل رہے ہونا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا دیکھ کے بھی نہ پڑھا جائے اور ویسے بھی کوئی ایسا عمل نہ ہو۔ اگلی چیز، طواف کرتے ہوئے نہ پیٹ بیت اللہ کی طرف ہو، نہ سینہ ہو، کیسے چل کے کرنے ہیں نا۔ اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، تو پھر ہم نے رکن ایمانی بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کب آیا ہم نے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا ہے، یا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حجر اسود آ رہا ہے؟ جی آپ گرین لائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس ٹائم اگر طواف بہت جیسے ہم آگے استقبال کرتے ہیں نا، اس ٹائم اگر کسی کوئی ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے بیت اللہ کے اس کے حجر اسود کی طرف دھیان کر کے ہم استلام کرتے ہیں، تو اس ٹائم ہماری نیت حجر اسود کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے یہ جو آج کل ٹرینڈ ہے، چلتے چلتے ویڈیو بن رہی ہیں اور بیت اللہ کو دیکھا جا رہا ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے، دیکھو ہم نے دل پہ نہیں چلنا، ہم نے اطاعت پہ چلنا ہے نا۔ تو بیت اللہ کو طواف کرتے ہوئے نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ فوکس ہو کے طواف کیا جائے۔ یہ چیزیں ہوگی، پڑھنے میں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح کچھ بھائی بہن کہتے ہیں کہ اگر ہمارا وضو اچھا کہتے ہیں طواف کرتے تو ہم کچھ کھا پی سکتے ہیں، روزہ نہیں، مطلب آپ تو رمضان ہے نا، بالکل کھا پی سکتے ہیں، ضرورت کی بنا پہ تھک گیا تو کوئی بیٹھ بھی سکتا ہے، پھر شروع کر سکتا ہے۔ کسی کو واش روم آیا ہے تو وہ واش روم کر کے دوبارہ آگے شروع کر سکتا ہے، وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کر کے پھر کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیز وہیں سے بھی شروع کر سکتا ہے، شروع سے بھی شروع کر سکتا ہے۔ تقوی درجہ ہے، شروع سے شروع کر لو، نہیں تو عذر ہے تو وہیں سے شروع کر دو، کوئی بات، دونوں ٹھیک ہے، کام چل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 چکر سے پہلے ہو تو ایسے، 4 چکر سے پہلے ہو ایسے، لیکن ایسے یاد رکھو اتنا کنفیوزنگ نہیں ہوتے، آسان قسم کی چیز رکھنی چاہیے۔ آپ پہلا چکر ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، کوئی بھی ہے، جب وضو ٹوٹا ہے دوبارہ جا کے وضو کرو، آ کے طواف شروع کر دو۔ جو جگہ اسپیسیفک یاد ہے وہیں سے بھی کر سکتے ہو، نہیں تو اس چکر کو اگر چوتھے سے جوڑا تھا جو چوتھا شروع سے شروع کر دیں۔ اسی طرح کسی کو ہوا خارج کا مسئلہ ہو یا لکوریا کا ایشو ہو کوئی اس طرح کا، تو جن کو 24/7 ہوتا ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ وضو کر کے طواف شروع کریں گے، وہ وضو ان کا ایک نماز سے دوسری نماز تک کافی ہے۔ لیکن اگر کسی کو 2 گھنٹہ ڈیڑھ 2-4 نکل جاتے ہیں پھر ایسے ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایسے نہیں ہے۔ وہ جیسے ان کو یہ مسئلہ ہوگا وہ نیا وضو کریں گے پھر کریں گے طواف، نیا وضو کریں گے پھر طواف کریں گے۔ یہ چیزیں تھوڑی سی دیکھنی ہیں۔ اور طواف کے دوران کیا چیزیں تھیں بتاتا ہوں میں۔ اچھا آپ کو بتایا نا کہ نفلی طواف میں 8 استلام ہوتے ہیں، شروع کا ایک اور آخر کا ایک، اور عمرے والے طواف میں 9 ہوتے ہیں۔ 9 آپ نے کب کرنا ہے؟ طواف کمپلیٹ ہو گیا، اسی کے بعد کندھا ڈھانپ لے دوبارہ، جہاں جگہ ملے، لازم نہیں ہے کہ آپ نے مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھنے، جہاں جگہ آسانی سے ملے وہاں نفل پڑھیں، دعا مانگیں، زمزم پئیں۔ اگر فجر کے بعد کا ٹائم ہے یا عصر کے بعد کا ٹائم ہے تو پھر نفل نہیں پڑھنے، وہ بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے صحیح کے بعد ہو یا حلق کے بعد بھی ہو جائے۔ نفل پڑھنے ہے، زمزم پینا ہے، دعا مانگنی ہے، اس کے بعد 9واں استلام کرنا ہے۔ اگر آسانی ہو تو بے شک دوبارہ گھوم کے جا کے حجر اسود کے بعد کر لیں، اگر صحیح کرنی ہے تو پھر آپ صحیح کی طرف نکل جاؤ،
صحیح میں جاتے ہوئے بھی رستے میں لائٹ آتی ہے تو وہ طواف والی جو جگہ ہے نا گھومنے والی وہاں کھڑ کے نماز استلام کر کے وہ مسجد کی جگہ ہے پھر آپ حجر اسود کی صحیح والی سائڈ پہ صفا مروہ نکل جائیں. ٹھیک ہے. اور کیا تھی طواف کی چیزیں؟ طواف کے دوران سب سے بڑی غلطی بیت اللہ کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس کو خوشبو لگی ہوتی ہے. اگر کسی نے طواف کرتے بیت اللہ کو ہاتھ لگا لیا اور جسم کپڑے کو خوشبو لگ گئی تو دم آئے گا. اگر کسی نے غلطی سے لگایا صرف ہاتھ لگایا تھوڑی سی ہلکی پھلکی اسمیل آ رہی ہے تو پھر وہ 10-20 ریال صدقہ دے دے, یہ یاد رکھیے گا. اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ جوتے ہم نے کمر میں اگر بیگ میں ڈال کے رکھے ہوئے تو طواف کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں. اسی طرح حتیم اب تو ہے کھلتا ہی بہت کم ہے, اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو پھر حتیم میں نہیں جانا تاکہ ایک عمل کمپلیٹ کرے نا, اور اگر کوئی چلا گیا تو پھر واپس نکل کے وہیں سے وہ شروع کر دے وہ تو کوئی ایشو نہیں, لیکن کوشش کیا کریں ایک عمل کمپلیٹ کیا کریں. اسی طرح کوشچن آتا ہے کہ ہم 3-4 طواف کر کے بعد میں 2 نفل پڑھ سکتے ہیں. اگر تو مکروہ ٹائم ہے نفل نہیں پڑھنے والا تو پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں, ورنہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ آرام سے اپنا طواف کمپلیٹ کریں نفل پڑھیں, سنت عمل یہ طواف کمپلیٹ کریں نفل پڑھیں, اسی طرح کیا کریں. اسی طرح کچھ کہتے ہیں کہ ہم اپنا عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے بیت اللہ کو اگر ہاتھ لگانا ہو تو دوبارہ مطاف میں آ جائیں. تو میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ بے اصولی کے اصول نہیں پوچھتے, اگر کسی نے آنا ہے تو پھر وہ پوچھے نہیں, بٹ آنا نہیں چاہیے. اسی طرح کوشچن آتا ہے کہ اگر طواف کے دوران نماز کا ٹائم ہو جائے تو وہ جگہ یاد رکھ لیجیے کریں کس جگہ سے میں نے چھوڑا ہے تو بس نماز پڑھیں, نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ وہیں سے آ کے آپ شروع کر دیں. اچھا اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طواف کم چکروں میں بھی کر سکتے ہیں. یاد رکھو طواف ہوتا ہی 7 چکروں کا ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی ہے, اگر طواف شروع کر دیا چاہے نفلی ہو, مثال دے رہا ہوں نفلی طواف اگر کسی نے شروع کیا ہے تو بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے, تو پھر آپ اس کو کمپلیٹ کیا کریں. اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ ہم کتنا بیچ میں وقفہ ڈال سکتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو عذر ہوا ہے, کوئی مسئلہ ہوا ہے, طبیعت خراب ہوئی ہے, ہوٹل چلا گیا یا کوئی بھی وجہ ہوئی ہے تو وہ کوشش کرے کہ 12 گھنٹے سے پہلے آ کے اپنا طواف کمپلیٹ کرے. جہاں چھوڑا تھا وہیں سے بھی کر سکتے ہیں 12 گھنٹے سے پہلے, لیکن اگر 12 گھنٹے گزر گئے ہیں تو پھر شروع سے شروع اس کو کرے, لیکن پھر طواف کمپلیٹ کرنا لازمی ہے. کچھ کہتے ہیں 1-2-4 چکر بھی لگا سکتے ہیں, نہیں بالکل نہیں لگا سکتے. طواف 7 چکروں کا ہی ہوتا ہے, نہ اس سے زیادہ, یہ بھی یاد رکھیے گا. اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ نفلوں میں کیا پڑھنا چاہیے اور ان کی نیت کیا ہے؟ کچھ نہیں, واجب الطواف اس کا نام ہے, اور مسنون جو ہے وہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ ہے, وہ پڑھا کریں. باقی کچھ بھی کوئی بھی چیز یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح یاد رکھا کریں کہ جب آپ طواف کر رہے ہوں بیچ میں نماز آ جائے تو آپ نے جو کندھا خالی کیا ہوتا ہے نا اس کو ڈانپ لیا کریں. یہ چیز یاد رکھا کریں. یہ صرف طواف کے دوران خالی رکھنا ہے, وہ بھی عمرے کے, یہ یاد رکھنا. ویسے بھی چادریں عمرے میں پہنی ہوتی ہیں. جیسے طواف کمپلیٹ ہو جائے اس کو پھر ڈانپیں اور پھر نفل پڑھیں, اس کے بعد آپ نے اپنی صحیح کرنی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں, مجھے بھی یہی یاد آئی ہیں, میں نے آپ کو تقریباً بتا دی ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہوا تو اسی ویڈیو میں پوچھ لیجیے گا, میں انشاءاللہ اس کا آنسر دے دوں گا. باقی اس میں جو کمی پیشی رہی ہو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کہا سنا معاف ہے. اللہ حافظ.